السلام علیکم دوستو، جیسا کہ اسلامی ہسٹری ہے اس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں اس چینل کے ذریعے آپ سے. اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے 4 خاص نائب کے بارے میں. جو آپ کی غیبت، جو آپ کی پہلے غیبت ہوئی اسے غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے، اور جو اب غیبت چل رہی ہے اسے غیبت کبریٰ کہا جاتا ہے. غیبت کبریٰ میں آپ کے 4 خاص نائب ہوئے جن کو آپ نے خود نامزد کیا اپنے خطوط کے ذریعے. آپ کے پہلے نائب جو تھے عثمان بن سعید، آپ کے پہلے نائب تھے. یہ 10ویں امام علی نقی علیہ السلام اور 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے اور ان کے خاص وکیل بھی تھے. جب امام کی غیبت کا زمانہ شروع ہوا، جو شروعات کے 5 سال تھے، اس میں عثمان بن سعید آپ کے پہلے نائب اور خاص وکیل تھے. عثمان بن سعید ایک روغن فروش تھے جو تیل بیچنے کا کام کرتے ہیں. وہ تیل بیچا کرتے تھے، روغن فروش تھے. ان کے بارے میں ایک اس زمانے کے بہت ہی بڑے عالم محمد بن اسحاق قمی، انہوں نے ایک بار امام سے عرض کی کہ امام، آپ سے ملاقات ہونا بہت دشوار ہو گیا ہے، زمانہ ایسا ہے، تو آپ سے رابطہ کرنا ہو تو آپ سے بتائیے کیسے رابطہ کیا جائے. تو امام نے فرمایا کہ ایسا ہے، آپ عثمان بن سعید سے رابطہ کیجیے، ان کا ہر حکم ہمارا حکم ہوگا، ان کا ہر پیغام ہمارا پیغام ہوگا. اور 5 سال بعد عثمان بن سعید اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہ 5 سال کا زمانہ امام کے خاص نائب رہے، نامزد نائب رہے. اس کے بعد ان کے بیٹے محمد بن عثمان بن سعید کو امام زمانہ نے ایک خط تحریر کیا جس میں ان کے والد کا پرسہ دیا گیا اور بتایا کہ وہ ایک بہت نیک آدمی تھے، خداوند عالم انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس کے بعد محمد بن عثمان بن سعید امام کے خاص نائب اور خاص وکیل ہوئے، اور سارا کام دین و اسلام کی نشر و اشاعت کا اور تمام مالیات کا یہ دیکھتے رہے. اور آپ نے 40 سال امام کی غیبت میں امام کی نیابت کی اور امام کے نائب کی حیثیت سے اس دنیا میں آپ نے کام کیا. جب محمد بن عثمان بن سعید کا آخری وقت آیا تو آپ کے سرانے جعفر بن احمد اور پائنتی پر حسین ابن رو بیٹھے ہوئے تھے. لیکن جب امام کا خط موصول ہوا اور اس میں بتایا گیا، کیونکہ جعفر بن احمد زیادہ جلیل القدر تھے، ان سے زیادہ بڑے صحابی تھے، لیکن جب امام کا خط آیا تو اس میں حسین ابن رو کو امام نے نامزد کیا. تو جعفر ابن احمد سرہانے سے اٹھ کر پائنتی پر بیٹھ گئے اور پائنتی سے حسین ابن رو اٹھ کر سرہانے بیٹھ گئے. یہ اس زمانے کے وہ جلیل القدر عالم تھے اور امام کے جانے والے تھے کہ انہوں نے ہمیشہ یہ اقرار کیا کہ امام نے اگر ان کی تعیناتی دی ہے، ان کو تعینات کیا ہے اپنی نیابت کے لیے اور نائب کی حیثیت سے اس دنیا میں، تو یہ امام سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. اس کے بعد حسین ابن رو امام کے خاص نائب ہوئے، اور ان کے بارے میں ایک اور راز یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا مزاج جو تھا وہ بہت زیادہ ڈپلومیٹک مزاج تھا. جیسا کہ اس زمانے میں جان کا خطرہ تھا اور دشمن بہت زیادہ زوراور ہو چکے تھے، اس لیے امام نے ان کو اپنا نائب بنایا. حسین، جیسا کہ ہم عریضہ ڈالتے ہیں، اب عریضے میں ہم تحریر کرتے ہیں تو اس میں ہم تحریر یہ کرتے ہیں حسین ابن رو کے نام سے. وہ امام کے وہی خاص نائب ہیں جو شعبان کے مہینے میں ہم ڈالتے ہیں عریضہ. اس کے بعد جب آپ اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اپنا نائب علی ابن محمد ثمری کو نامزد کیا.
علی ابن محمد ثمری نے 3 سال آپ کی نیابت کی، 3 سال آپ نائب رہے، اور مرنے سے 6 دن پہلے امام کا ایک خط موصول ہوا، اور اس میں دعاؤں کے بعد، سلام کے بعد اس میں یہ بیان کیا گیا کہ دیکھو 6 دن بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، اور خداوند عالم کی مرضی یہ ہے کہ اب میری غیبت کی جو مدت ہے وہ بڑھ گئی ہے، اب یہاں سے غیبت کبریٰ شروع ہوتی ہے، اور ہمارا کوئی خاص جانشین نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے اس کی ایک ڈیفینیشن، ایک اس کی تعریف بیان کی کہ جن شخصیتوں میں، جن عالموں میں یہ تمام خصوصیات، یہ علم اور یہ سب پایا جائے گا، وہ ہماری نیابت کریں گے۔ اور 3 سال کی آپ کی یہ آخری مدت رہی، اس کے بعد غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو گیا۔ تو اسے آپ دیکھیں تو 5 سال عثمان بن سعید کے، 40 سال محمد بن عثمان بن سعید کے، حسین ابن رو کے 21 سال حسین ابن رو کے، اور 3 سال علی ابن محمد ثمری کے۔ یہ ٹوٹل آپ کی ایک مدت تھی جو آپ کی غیبت صغریٰ میں رہی۔ اس کے بعد غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو گیا۔ دوستو، یہ ایک چھوٹی سی ہماری کوشش ہے کہ جو اسلامی تاریخ ہے اس کے بارے میں ہم جو بھی جانتے ہیں وہ آپ کو بتائیں، اور معتبر حوالوں سے بتائیں، مستند بتائیں۔ اگر آپ کو یہ پسند آ رہا ہو تو ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ السلام علیکم۔